اشرف صاحب آپ بڑا پولیس کا بڑا ذکر کر رہے ہیں, کیا جب بنانے کا پروسیکیوشن ایک مقصد یہ نہیں تھا کہ سیپریٹ کر دیا جائے پروسیکیوشن اینڈ انویسٹیگیشن کو؟ بٹ وائی ڈو وی سی کہ ہمیشہ جو آپ کے سیکٹری ہوتے ہیں وہ ایک پولیس آفیسر ہوتے ہیں, تو وہ اگر کوئی کانفلکٹ کبھی کسی سٹیج پہ آتی ہے جی کہ اگر کوئی ایکویٹل ہوتا ہے تو دیر از اے ڈسپیوٹ کہ جی پروسیکیوشن کا قصور ہے کہ انویسٹیگیشن فالٹی تھی, تو آپ کے خیال میں کنفلکٹ نہیں آئی ہے؟ دیکھیے آپ نے بات درست کی ہے, دیر ہیز ٹو بی انڈیپینڈنس, لیکن کیا یہ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکتے ہیں؟ نہیں. میں اس کو اس ڈفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں. دیکھیے جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے, وی ہوپ سو, ہے نا, ٹھیک ہے نا, آئین میں بھی لکھا ہے اور جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے, بٹ کیا وہ بار کے بغیر کام کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی, نہیں ہو سکتا نا. وکیل اگر پیش نہیں ہوگا کیسے ہوگا؟ سو واٹ از دس؟ دس از انٹر ڈیپینڈنس. وی ہیو ٹو ریکگنائز دس کہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے آپ دوسرے انڈیپینڈنٹ ادارے کے ساتھ ڈو ٹیل کریں. اب پولیس میں پہلے یہ تھا کہ وہیں پہ پروسیکیوٹنگ انسپیکٹرز ہوتے تھے اور پھر پروسیکیوٹنگ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس ہوتے تھے, بالکل وہی عدالتوں میں پیش ہوتے تھے, وہی چلاتے تھے, وہی پہ وہی کیس بناتے تھے, وہی اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے, وہی پھر آگے سے سارا کچھ کرتے تھے. یہ ساری دنیا میں یہی رواج تھا. پھر ایک گلوبل ٹرینڈ میں چینج آیا اور آہستہ 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 اب ساری دنیا میں پروسیکیوشن سروس الگ ہے. دیکھیے یہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, یہ پروسیکیوشن سروس ہے, جس کا کیا مطلب ہے کہ یہ واچ ڈاگ کے طور پہ, یہ کیٹلسٹ کے طور پہ, یہ ایک جس طرح چھلنی ہوتی ہے اس کے طور پہ کام کریں گے. وہ بتائیں گے کہ پولیس والوں کو کہ یہ کیس اس طرح نہیں بنتا, یہ ایویڈنس جو آپ لے کے آئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے ہمیں اس آدمی کو عدالت میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کنوکشن نہیں حاصل کر سکتے. کیا ہوگا؟ لیکن جو کمپلیننٹ کا سٹیک ہوتا ہے کہ مدعی بھی تو کیس میں ہوتا ہے نا جی, تو اگر آپ کسی کیس کو نہیں ریفر کرتے تو ڈز دیٹ ناٹ مین کہ آپ لوگ خود ہی ایک جج کا رول پلے کر رہے ہیں اس میں؟ نہیں نہیں نہیں. دیکھیے نمبر 1 جو مدعی ہے, یہ کمپلیننٹ ہے, وہ بھی ایک حق رکھتا ہے اپنی پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کرنے کا, اسے کوئی یہ حق نہیں لے رہا. لیکن میرے نزدیک مدعیت جو ہے نا کرمنل کیسز میں وہ کمپلیننٹ کی نہیں ہے, سرکار کی ہے. وہ تو اسٹیٹ کا کام ہے. اور اسٹیٹ کا کام کیا ہے؟ وہ اسٹیٹ کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ جھوٹے کیسز نہ بنائے جائیں. ہمارے ہاں مجھے بتاؤ, مجھے لوگ برا بھلا کہیں گے جب میں یہ کہوں گا, کیا جھوٹ بولنا معیوب سمجھا جاتا ہے؟ معاف کرنا, ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بڑے پیار سے جھوٹ بولے چلے جائیں گے. جھوٹ بولنا ہمارے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں سمجھی جاتی. اگر ایسی بات ہو تو پھر پروسیکیوشنز ہو رہی ہوں, اور میں کوشش میری ہوگی, ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جھوٹے کیسز کے اوپر جو جھوٹی کمپلینٹ ہے اس آدمی کی بھی اسی طرح پروسیکیوشن کی جائے جس طرح وہ کسی ایک بے گناہ آدمی کی پروسیکیوشن کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو یہ ایک بیلنس کرنا ہے. لیکن ان وجہ سے کہ انویسٹیگیشن میں ڈیلیز نہیں بہت آ رہے ہیں؟ بالکل نہیں, بیک اینڈ فورتھ بھیجتے رہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو بنا کے لائیں, پھر آئے گا, پھر جائے گا. پہلے ہی چلان پیش نہیں ہوتے ان ٹائم, اس کی وجہ کیا ہے ویسے؟ ہاں, میں 2 آپ کے سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اس میں کیا ڈیلے نہیں آئے گی بیک اینڈ فورتھ کرنے سے؟ نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ ہم جو کام کرنے چلے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی FIR درج ہوگی وہ DPP کے پاس پہنچ جائے گی. نہیں آپ کرنے چلے تو آپ ہیں, بٹ یہ تو آپ کے ایکٹ میں لکھا ہے, یہ تو ان کو ویسے ہی کرنا چاہیے. نہیں ہو رہا تھا نا, لیکن اب ہم کر رہے ہیں. ویسے میری کچھ پولیس اسٹیشن کے انچارجز سے بات ہوئی تھی, ان کو پتا بھی نہیں اس بات کا. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم کرنے چلے ہیں, اور اس میں پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ ہے سینسٹائز کرنا, لوگوں کو سینسٹائز کرنا کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک بات بتائی, لوگوں کو علم ہی نہیں اس قانون کا, تو کیسے آئے گا؟ اب آپ اس کو کہیں کہ جناب آپ کو علم نہیں قانون کا لیکن ہم آپ کو سزا دے رہے ہیں. پہلے آپ اس کو سینسٹائز کریں, آپ ان کو ٹرین کریں. آپ کے پاس مین پاور ہے کہ اگر آپ کے پاس ہر FIR آنا شروع ہو جائے ٹو ایکچولی اسکروٹنائز اینڈ مینیج اٹ اینڈ ٹو فالو اٹ اپ. آپ حیران ہوں گے کہ ہے. کتنے لوگ ہیں آپ کے؟ ایک DPP ایک لاہور کے شہر میں کتنی FIR ڈیلی رجسٹر ہوتی ہوں گی؟ میں عرض کروں آپ کو, یہ کام ابھی آپ یوں کیجئے گا, کل صبح منڈے ہے, جائیے DPP کے پاس جائیے, آپ دیکھیں کس صورت سے کس تیزی سے وہ ساری چیزیں وہاں پہ آ رہی ہیں. کیا ہم نے
بجائے اس کے کہ وہ ہوگا اس کی فیکس کاپی اس کی فیکس مشین پہ آ رہی ہے، اور ابھی تو میرے پاس موجود نہیں ہے. آپ دفتر میں آئیے، میں آپ کو دکھاؤں گا فیکس نمبرز ہر ایک کے پاس چلے گئے ہوئے ہیں. اور صرف ڈی پی پی لاہور کی تو بات ہو ہی نہیں رہی، ہم 36 اضلاع کی بات کر رہے ہیں اور یہ کام شروع ہو گیا. اور آپ کو ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک انیشیٹو لیا ہے، اور ان کا انیشیٹو جو ہے اس کو ہم اپنے ساتھ مربوط کریں گے. اور وہ کیا ہے کہ جہاں ایف آئی آر درج ہوئی وہ آپ کے کمپیوٹر میں آ جائے گی، ایک مین فریم میں آ جائے گی، اور پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نوعیت کا جرم ہے، اور اس جو گراف میں اس کا اضافہ ہو جائے گا، اس کا کلر کوڈنگ آ جائے گی. اور ہم نے ایک اور کام اس کے اندر ایڈ کیا ہے، اور وہ ہے بار کوڈنگ. آپ نے دیکھا کہ لوگوں جو سپر سٹورز میں جو چیزیں آپ اشیاء لیتے ہیں وہ اسکین ہو جاتے ہیں. جب اسکین ہونا شروع ہوگا نا تو وہ جو 4 دن کا ڈیلے ہے وہ 4 سیکنڈ میں ٹرانسفارم ہو جائے گا. جو وہاں آ جائے گا تو ہمارے بہت سارے جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ ایسے ہوں گے جو کہ عدالتوں میں نہیں جائیں گے. وہ وہاں بیٹھ کے اس کو پڑھ کے اس کا اینالائز کر کے پریکٹس سے متعلقہ، ایویڈنس سے متعلقہ کس طریقے سے آپ نے اس کو پریزرو کرنا ہے، کس طریقے سے اس نے کولیٹ کرنا ہے، کس طریقے سے اینالائز کرنا ہے، کس طریقے سے پیش کرنا ہے. آئیے اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. ایبسلیوٹلی. اور آپ مجھے بتاؤ کہ جب ایک اسکرین تھانے میں لگی ہوئی ہے اور ایک اسکرین پروسیکیوٹر کے پاس لگی ہوئی ہے اور ان کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جس میں اسکینرز وغیرہ ہیں. میرے خیال ہے آپ نے تھانوں کے چکر نہیں لگے، آپ کے تھانوں کے آپ جا کے حال تو دیکھیں نا. آئی ہیو ڈن اٹ. اور ہم نے پچھلے دنوں فیصلہ کیا ہے کہ 100 تھانے ہم سلیکٹ کر رہے ہیں رینڈم پورے پنجاب. دیکھیے آئی ایم تھنکنگ بگ. آپ کو نظر آ رہا ہوگا دس از بگ. ایٹ لیسٹ یو ار تھنکنگ بگ. کم از کم چلیں شروع تو ہو رہے ہیں. آئی ایم اسٹارٹنگ اسمال. آئی ہیو ٹو اسٹارٹ اسمال. 2 وجوہات ہیں وائی ڈو آئی ہیو ٹو اسٹارٹ اسمال. وسائل، دوسرا ابھی لوگوں کو ہم نے ٹرین کرنا ہے. اب اگر ہم نے یہ سارا پھیلا دیا تو یہ کمپیوٹر ضائع ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکے گا. لیکن جب ہم 100 تھانوں کو لے کے چلیں گے، 100 پی پی پبلک پروسیکیوٹرز کے ساتھ ان کو ڈو ٹیل کریں گے، اور وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہاں پہ سلو آ رہا ہے کام، کہاں پہ تیز آ رہا ہے، کیوں سلو آ رہا ہے، کس طریقے سے ہم تیزی کو کر سکتے ہیں، کہاں شیورٹی لا سکتے ہیں، کہاں افیکٹونیس لا سکتے ہیں. اور آہستہ آہستہ دیکھو یہ اتنا آہستہ نہیں ہے کہ 6 سال لگ جائیں گے. میرے نزدیک اور میرا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے کہ اگست 2012 میں ہم نے ان جراثیم کو پھیلا دینا ہے. یہ اچھے جراثیم ہیں، یہ اسی طرح جراثیم ہیں جو تھوڑے چاہیے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے بات کی وسائل کی اور کم لوگوں کی. یاد رکھو آٹے میں نمک تھوڑا سا ہی چاہیے ہوتا ہے لیکن اس کی تاثیر کو بدل دیتا ہے. خمیر تھوڑا چاہیے ہوتا ہے لیکن اس کی وہ شکل بدل دیتا ہے. سو ہم کانسنٹریٹ کریں خمیر کے اوپر اور اس چیز کے اوپر جو کہ تاثیر کو بدل دے. کیونکہ آپ کے ایکٹ میں اشرف صاحب ایک اور بڑی پاور آپ کو دی ہوئی ہے انڈر سیکشن 10 کہ جی ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن یا کوئی کسی کی ہو اس میں تو آپ ریفر کر سکتے ہیں معاملہ فار ڈسپلنری ایکشن اگینسٹ دی آفیشلس. ایبسولوٹ. بٹ کبھی کوئی ہوئے ہیں ریفر؟ جی 3 ریفر ہو چکے ہیں. آپ کے آنے کے بعد؟ میرے آنے کے بعد 3 ریفر ہو چکے ہیں. اور ہم نے ایک اور تجربہ کیا، وہ ہم نے یہ کیا اور اس کو ابھی ہم نے ہائی لائٹ نہیں کیا تھا، آپ کی توسط سے میں بتا دوں کہ ہم نے 25 کیسز لاہور میں سلیکٹ کیے اور ان کو فاسٹ ٹریک پہ ڈالنے کی کوشش کی. کیسے کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ انویسٹیگیٹر کی ذمہ داری لگا دی کہ میاں تم صرف اس کیس میں ایویڈنس جو وٹنسز ان کو لے کے آنا ہے. پروسیکیوٹر سے کہا کہ تم نے اس کو اسکروٹنائز کر کے تم نے کھڑے ہونا اور تم نے اس کی وٹنسز کرانی. پہلا کیس میں 3 کنوکشنز ہو گئی. کتنے ٹائم کے اندر؟ ہم نے اس کو شروع کیا ہے 3 ہفتے پہلے اینڈ وی ہیو دا ریزلٹ. اب آپ نے ایک دوسرا سوال تھا کہ چالان کیوں وقت پہ نہیں آتا. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم ڈائریکٹ ایویڈنس کے اوپر توجہ دے رہے تھے کہ چشمدید گواہ ڈھونڈ کے لاؤ، اس کے بعد بات آگے چلے گی. اب بہت سارے کیسز میں چشمدید گواہ کی ضرورت نہیں ہے.
نہیں بٹ آپ یہاں پہ پروٹیکشن کیوں نہیں ان کو دیتے جی؟ آنے کے لیے بھی نہیں، تیار نہیں ہے. وہ دوسری وہ ایک اور سوال آپ کا بن جائے گا. آپ کا یہ سمجھیں آپ، ٹھیک ہے. اگلا سوال وہ بنے گا آپ کا، بالکل بنتا ہے کہ وٹنس پروٹیکشن کیوں نہیں ہوتی. لیکن میں آپ سے ایک بہت چھوٹی سی بات کر رہا ہوں. یہ تو ایک عرف عام میں سمجھا جاتا ہے نا کہ اونس از آلویز آن دا پروسیکیوشن. نہیں، ہم نے اب یہ بات سمجھانی ہے لوگوں کو کہ دو آدمی اکٹھے ایک گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں اور وہ ایک آدمی کہتا ہے کہ دوسرا آدمی جو وہ اس کو کسی نے قتل کر دیا، تو اونس جو ہے وہ اس آدمی پہ ہے کیونکہ لاسٹ سین تو اس کے ساتھ تھا، پروسیکیوشن پہ نہیں ہے. تو کمپلیننٹ پہ ہے. بٹ کمپلیننٹ اینڈ پروسیکیوشن آر دی سیم. نو، یہی تو وہ فرق ہے. ہم نے اب یہ میں بتاؤں، دیر ہیز ٹو بی کلچرل چینج، ایک مائنڈ سیٹ چینج. ابھی آپ نے جو بات کی، دس از ایگزیکٹلی واٹ دی مائنڈ سیٹ از، واٹ دی کلچر از. بٹ آپ کو میں نے ایک ایسا اینگل دکھایا ہے کہ دو آدمی ہیں اور ایک ان میں سے آ کے کہتا ہے کہ وہ دوسرے کو کسی نے قتل کر دیا، مجھے نہیں پتا کس نے کیا. تو اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ یہ ان نیچرل کاز آف ڈیتھ جو ہے یہ ایکسپلین کرے کہ کیسے. اپنا برڈن تو نہیں آپ لوگ شفٹ کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری سے اپنی رسپانسبلٹی آپ ڈال رہے ہیں. لگ یہ رہا ہے دیز آر یونیورسل پرنسپلز جو کہ چل رہے ہیں. جو میں نے ابھی پرنسپل بتایا وہ بھی یونیورسل پرنسپل ہے، بٹ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. آپ چلیں، آپ ڈائریکٹ ایویڈنس سے شفٹ ہو کے اب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نہیں، وی آر ناٹ شفٹنگ. نو، ہم ڈائریکٹ ایویڈنس جہاں پہ ہے وہ لے کے آئیں گے. بٹ جہاں پہ ڈائریکٹ ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم گاڑیوں کے ٹائر کے پرنٹس، فنگر پرنٹس، ہم فورینزک سائنس کے اوپر توجہ دینا شروع کر رہی. یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ پہلے ہمارے پاس فورینزک سائنس لیبارٹری تھی ہی نہیں. جو تھی وہ بالکل ہی ختم. اس گورنمنٹ نے، اور یہ اس گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے، اس ریجن کی سب سے اچھی فورینزک سائنس لیب بنا دیے. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ آپ کو آنے والے دنوں میں وینز نظر آئیں گی سین آف کرائم کے پاس، اور وہ کیا وینز ہوں گی؟ اس پہ فورینزک سائنس کے سارے اکوپمنٹ ہوگا. فورینزک سائنٹسٹ کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. دے ول انویسٹیگیٹ دا میٹرز فار یو. اور یہ کون سے میٹرز ہوں گے؟ صرف اور صرف باڈی کرائمز کے نہیں ہوں گے، وہ پراپرٹی کرائمز کے بھی ہوں گے، وہ فائنینشیل کرائمز کے بھی ہوں گے. ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں فائنینشیل کرائمز کا الگ ڈپارٹمنٹ. اس کے انویسٹیگیٹرز تبدیل نہیں ہوں گے. اگر وہ ٹھیک کام نہیں کریں گے تو وہ ڈسمس ہوں گے. اچھا کام کریں گے وہ پروموشنز ملیں گی، اور ان کو ریپڈ پروموشنز کے علاوہ جو ہوگا ان کو آپ بونسز ملیں گے، انکریمنٹس ملیں گے. بونسز اس طرح کے نہیں جس طرح نیب کے ہیں، نہیں، انکریمنٹس ملیں گی. ان کو ریکگنیشن ملے گی، اور ریکگنیشن جس کو ملے گی وہ کیوں نہیں اچھا کام کرے گا. نمبر 2، پروسیکیوٹرز کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. وہ صرف اور صرف ایک ڈپارٹمنٹ میں کچھ عرصہ کام کریں گے. جب وہ اس میں ٹرین ہو جائیں گے تو اور پروسیکیوٹرز کی جگہ کام کریں گے. ہم اسپیشلائزڈ ٹریننگ دے رہے ہیں، ہم اسپیشلسٹ کریٹ کریں گے. اور جب اس طرح کی بات ہوگی تو چالان بہت سرعت سے آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ ہم نے ڈیڈ لائنز دے دی ہیں. آج اتوار ہے، لیکن آج صبح بھی میں نے اتنا ڈھیر نکالا ہے فائلوں کا جن میں یہ ساری چیزیں AIG انویسٹیگیشن نے پورے پنجاب میں یہ ہدایات جاری کر دی ہیں. 3 چیزوں کی: ایک، ٹائملی بیسس پہ ہوگا. نمبر 2، اس کے اندر جو چیک لسٹ ہے اس کے مطابق ہوگا. نمبر 3، اس کے اندر پروسیکیوٹر اور جو آپ کا انویسٹیگیٹر ہے وہ ڈب ٹیل کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں گے، اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے.